بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ آج ہمارا محرم الحرام کی نسبت سے یہ خاص ذکر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو حق اور سچ جاننے کا شوق ہے تو میرے چینل، جو کہ میں نے ابھی تھوڑا سا اس کا نام بدلا ہے، حسن صبیح کو نئے سرے سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیار سے تھوڑا دبا دیں۔ اس میں کربلا پہ ہمارا ذکر خاص ہے، کربلا۔ تو آئیے، کربلا نام ہے شیشے سے پتھروں کو توڑ دینے کا، کربلا انجام ہے منافقوں سے انسانیت چھین لینے کا۔ حسینیت نے کربلا میں معصوم انسانوں کے نور سے کہکشاں سجائی ہے، یزیدیت نے سفاک ظالم درندوں سے بھری منڈی لگائی ہے۔ حسینیت ولائے علی کا درس دل میں لیے بام عروج پہ کھڑی ہے، یزیدیت منافقت بھری ظلم و ستم کی تلوار لیے پستی میں کھڑی ہے۔ یزیدیت نے اللہ کے محسن و مقربین کے خون ناحق سے کربلا کو نہلا دیا۔ حسینیت نے انہی پھولوں کے معطر عرق سے اسی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ حسینیت نے ذبح ہو کے بھی خون ناحق سے حق ہم سب کو دکھا دیا۔ کفر و ایمان، حق و باطل کے مارکے میں یزید نے اپنے اجداد کے سروں کو شرم سے جھکا دیا۔ حسینیت اور یزیدیت کا میں موازنہ بتا رہا ہوں تھوڑا سا۔ اب سمجھے، کربلا میں مولا حسین نے لہو دے کر، گردن کٹا کر، ایک حد فاصل، ایک لکیر کھینچ پوری انسانیت کو ایک عظیم درس دیا بھی اور سمجھایا بھی کہ دیکھو، جہاں حسین کھڑا ہے وہیں اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور حق بھی وہیں ہے، حق ہی حق ہے، اور میرے مقابل ادھر یزیدیت ہے کفر و باطل کے نبادے میں۔ اب میرا ساتھ دے کر عبد الرحمن بنتے ہو یا اس کافر کا ساتھ دے کر عبد شیطان بنتے ہو، اب یہ تمہارے ضمیر پہ منحصر ہے، جو راہ چاہو اپنا لو۔ تو جناب، حق، آپ کو تھوڑا سا حق سمجھاتے ہیں۔ توحید حق، انبیاء حق، پھر ان سے چنے ہوئے رسول حق، خاتم النبیین حق، آل رسول حق، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے انبیاء درود و سلام بیچتے ہیں۔ دین اسلام حق، کعبہ قبلہ حق، شریعت حق، غیب غیبت حق، ولایت علی حق، قرآن ناطق اور قرآن صامت۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قرآن ناطق، نطق، بولتا قرآن، چلتا پھرتا قرآن، یہ 14 اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا قرآن ناطق ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس گھروں میں قرآن محفوظ ہے آج کل، یہ قرآن صامت ہے۔ یہی بڑی مشہور حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جسے لوگوں نے نہیں مانا۔ ایک قرآن صامت اور ایک قرآن ناطق، یعنی ایک قرآن اور ایک اہل بیتی و اطرتی۔ میں اپنے اہل بیت اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں نے نہیں مانا۔ یہی وجہ ہے
کہ جب قرآن ناطق کو قرآن صامت سے علیحدہ کرو گی تو کیا قرآن سمجھ میں آئے گا؟ خاک سمجھ میں آئے گا. حروف مقطعات کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے اور اس کے ہادی جانے. الف لام میم، ہا میم، الف لام را کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے نجس لوگ جنہیں تمیز ہی نہیں ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. رسول بتا کے وہ ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو، رسول کی بات کو نہیں مانا اور اہل بیت کو قرآن سے علیحدہ کر کے قرآن لیا. آج امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ گئی. انجینئر صاحب، یہی ہمارا المیہ اور یہی ہمارا افسوس ہے. آئیے تو قرآن ناطق اور قرآن صامت حق، قیامت حق، جنت و دوزخ حق. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی مشہور معروف. ابھی میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں کہ رسول نے کہا کہ الحق مع علی، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. آپ کو صحیح سچی یہ جو کتاب ہے سب میں ملے گا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور اے میرے پالنے والے، جدھر جدھر علی مڑے چلے تمام حق اس کے پیچھے پیچھے مڑے. مشہور و معروف حدیث ہے. انجینئر صاحب، مانو نہ مانو یہ آپ کی مرضی ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے حق. اب آئیے تھوڑی سی حق کی 2-4 آیتیں آپ کو بتا دیں. دلیل قرآن سے. میں تو قرآن سے آیتیں آپ کو سناتا ہوں. ابھی تک تو میں روایت اور اس پہ آیا ہی نہیں ہوں. ابھی تو آئیے. حق آ گیا، باطل نیست و نابود ہوا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ بڑی مشہور و معروف قرآن کی آیت ہے. بنی اسرائیل میں ہے 81. وَقُلْ، اے میرے حبیب، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل تو ہے ہی نیست و نابود ہونے کے لیے. اب جب یہ آیت آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ حق یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حق سے کیا مراد ہے؟ اتنے میں مولا علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. رسول نے کہا یہ حق ہے. اسی طرح آیتیں آتی رہتی تھی اور آپ بتاتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ سبیل ہے، یہ نعمت ہے، یہ فضل ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ فضل اللہ ہے، یہ مشیت اللہ ہے. آیتیں آتی تھی اور آپ بتاتے تھے. اسی میں تو لوگ تھوڑا سا وہ ہو جاتے تھے کہ یعنی ہر چیز میں علی، ہر اس میں علی. تو جاؤ نا اللہ سے پوچھو نا، کیوں بھائی، کیوں اللہ علی علی کیوں کرتا رہا؟ قرآن آپ کی شان میں قصیدے گا رہا ہے، پڑھ رہا ہے. آئیے سورہ محمد، آیت شروع یہیں سے ہو رہا ہے. آیت نمبر 3، والذین آمنوا، اے ایمان لے آنے والوں، آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، بے شک جن لوگوں نے حق کو مانا جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. تبعوا، اب اس حق کی اتباع بھی کرو، اس کی پیروی بھی کرو. سورہ انفال کی 7 اور 8 آیت ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. آیت تو دیکھو، تیور تو دیکھو. اللہ کہہ رہا، اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ اپنے حق کو بھیج کر اپنے کلمے کو حق ثابت کر دے.
اور کافروں کی جڑیں کاٹ ڈالے. لَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اس حق سے حق کو ثابت کر دوں. یہ آیتیں جا کے قرآن میں پڑھیے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن سنا رہا ہوں میں، قرآن کی آیت. تاکہ اس حق سے حق کو ثابت کر دوں اور باطل کو نیست و نابود کر دوں، اگرچہ مجرمین کراہت کیوں نہ کریں. اب بات سمجھ میں آئی؟ ان کو نہ ماننے والوں کو اللہ مجرم کہہ رہا ہے، ان 14 کو نہ ماننے والوں کو اللہ کافر کہہ رہا ہے. ابھی ایک آدھ آیتیں آپ کو سناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدھ آیتیں آپ کو مزید سناتے ہیں. آئیے. وَاتَّبِعْ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، بات سمجھ میں آئی؟ انزلہ نور، اللہ کہہ رہا ہے وہ جو نور میں نے بھیجا ہے اپنے رسول کے ساتھ، یعنی علی کو جو بھیجا ہے، وہ کہہ رہا ہے اسی وَاتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع. کہاں جھٹلاؤ گے بھائی؟ انجینئر صاحب کہاں تک میں کیا کروں؟ قرآن ہے یہ. اعراف کی 157 آیت ہے یہ. الرعد کی آیت سنیے 43. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ختم. اب اس سے زیادہ کیا اللہ کہے گا؟ اب بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول قل کفا باللہ شہیدم، اے میرے حبیب ان جاہلوں کو بتا دو کہ میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے واسطے اللہ اور وہ جس کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہم نے دیا، یعنی جو اللہ نے دیا. اب قرآن تو رسول پہ نازل ہوا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو رسول کی تصدیق کرنے آیا ہے علی، اس کو بھی عندہ علم الکتاب. اب میں آپ کو بتاؤں، آئیے واقعہ یاد آ گیا اسی پہ. کہ یہ حق، یہ 14، یہ اللہ کی مثل بتا چکا ہوں. مثل الاعلیٰ اولی الامر اہل الذکر راسخون فی العلم، یہی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حجت ہادی پر حق، یہ اللہ کی بارگاہ سے پڑھے پڑھائے، سیکھے سکھائے، ہر علم سے آشنا، لباس پہنے ہوئے. یہ اولاد آدم کی طرح برہنہ نہیں آتے، یہ لباس پہن کے آتے ہیں اور آتے ہی سجدہ شکر میں جھک جاتے ہیں. واقعہ سناؤں آپ کو؟ آئیے. مولا علی کی والدہ اچھا خاصا گھر میں تھیں، آواز قدرت آئی، فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف آئیے. اب آپ، آواز قدرت تھی، آپ نے چادر لی اور نکلی خانہ کعبہ کی طرف بڑھی تو دیکھا دروازے میں تالا. پھر آواز قدرت، وہی آواز آئی، دیوار کی طرف آؤ. اب فاطمہ بنت اسد والدہ حضرت علی، فاطمہ بنت اسد دیوار کی طرف آئیں. اب جب آپ دیوار کی طرف آئیں تو ایک لوگ جو آتے جاتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش خواتین جو ہے وہ کعبے کی طرف کیا ماجرا ہے. انہوں نے ذرا 2-3 تھے. اب جو انہوں نے دیکھا تو تھوڑی دیر میں دیوار پھٹی، شک ہوئی، اور والدہ مولا علی اندر تشریف لے گئیں، دیوار پھر برابر ہو گئی. جا کے دیکھو آج بھی گواہی ہے دیوار. اب لوگوں نے حیرانی سے 2-4 نے لوگوں سے تذکرہ کیا کہ یار کہ آج تو یہ واقعہ ہوا، جاؤ ابو طالب کو بتاؤ کہ بھائی یہ کیا ہوا. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا
ہٹاؤ، مطلب کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. جیسے آج کل ہمیں ہم سے کچھ کہے تو یقین نہیں آتا، تو ان کو بھی یقین نہیں آیا. لیکن بہرحال لوگوں نے دیکھا تھا اور اللہ نے دکھانا تھا. خیر 3 دن کے بعد پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز قدرت آئی کہ آؤ بھائی اپنی امانت وصول کرو. اب حضرت محمد مصطفیٰ اور ابو طالب اور چند ایک صحابہ کو آپ نے ساتھ لیا. ابو طالب کے پاس چابی رہتی تھی، چابی تالا کھولا. اب جب آپ اندر گئے تو وہاں سے مولا علی کی والدہ مولا علی کو گود میں لیے ہوئے لا کے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا. یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں، نہ بچے نے دودھ پیا ہے نہ پانی، بس یہ مجھے تلاوت سناتا ہے یا مجھے عبادت کراتا ہے. مجھے کراتا ہے، ماں کو. سمجھ میں آیا؟ یہ اب مانے نہ مانے، لیکن یہ کہ بہرحال کتابیں بھری ہوئی ہیں، اب جا کے دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ مسکرائے، رسول اللہ نے گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک جو ہے وہ مولا علی کے دہن مبارک میں دی. مولا علی نے خوب سیر ہو کے زبان چوسی. یہ میں تاریخی جملے اور حقائق بتا رہا ہوں، نہ مانے. خیر جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے سلام کیا اور رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دینے آیا ہوں آپ کی. ابھی بنے نہیں ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دینے آیا ہوں آپ کی کہ آپ خاتم النبیین، رسولوں کے رسول ہیں. اور میں ابھی قرآن میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، علم الکتاب عندہ من علم الکتاب. آپ نے کہا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن مبین سناؤں؟ ابھی قرآن تو جب اترے گا، ابھی تو رسالت نہیں ملی آپ کو. اور مولا علی کہہ رہے ہیں قرآن سناؤں. اندازہ لگاؤ، یہ ہیں ہمارے آقا امیر المومنین امام المتقین. ایسوں کو مانو تب بات ہے. بہرحال یہ تو ایک بات نکل آئی تھی. تو اب یہی ہے اللہ کی حجت، یہی ہے اللہ کے عادی. یہ سب پڑھے پڑھائے سیکھے سکھائے سب کچھ، یہ تو ہماری تربیت اور ہمارے لیے آئے، ہمیں صراط مستقیم دکھانے آئے ہیں. صراط مستقیم خود ہیں لیکن ہمیں دکھانے آئے ہیں. یہی سبیل ہیں، یہی نعمت ہیں، سب کچھ تو یہی ہیں. بہرحال تو بات سمجھ میں آ گئی. عندہ علم الکتاب. آئیے سورۃ النساء کی آیت ہے 41. فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. بھلا اس وقت تمام امتوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پہ اس کے گواہ طلب کریں گے اور پھر تم سب پر ان 14 کو گواہ کی حیثیت سے طلب کریں گے. یعنی نبیوں کے گواہ رسول اور رسول کے گواہ علی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ آئیے آپ کو تھوڑا سا حق کی 5ویں لڑی کے بارے میں بتاتے ہیں. مولا حسین جو شہید ہو کر نہ صرف امر ہو گئے بلکہ دین حق کی لاج رکھ کر یزید کو باطل اور عبرت کا نشان بنا دیا. یہ ہماری 5ویں امامت کی لڑی ہیں. بہرحال وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، اس کو ہم پارٹ 2 میں لائیں گے. بہرحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان پائندہ باد.